حتی غدا عن طریق الوحی منہزم من الشیاطین یکفو اسر منہزمی کانہم حربا ابطال وابرات او عسکر بالحصا من راحتہ رمی نبضا به بعد تسبیح ببطنہما نبض المسبح من رحشاء ملتقمی۔ اب حضور آ گئے، اب پتھروں نے بھی بولنا شروع کر دیا۔ یہ وہ میلاد شریف کا انہوں نے کہا کہ آپ کی امی جان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب ظاہری دنیا، آپ کی پھپھی جان کا بھی یہی فرمان ہے کہ جب حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو ایسی خوشبو آئی نہ ہم نے کبھی پہلے سونگھی نہ کبھی بعد میں سونگھی۔ ابان مولدہ عن طیب عنصرہ یا طیب مبتدأ منہ و مختتم۔ اور حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور اپنے گھر میں جلوہ گر ہو گئے اور حضور قبر انور کے اندر تشریف لے گئے تو مولا علی فرماتے ہیں اس وقت سارے صحابہ کو ایک ایسی خوشبو آئی نہ ہم نے کبھی پہلے سونگھی نہ کبھی بعد میں سونگھی۔ تو امام بوصیری کہتے ہیں جو پیدائش کے وقت خوشبو ہے اس کی بھی کیا بات، اور جب حضور ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے وہ خوشبو آئی اس کی بھی کیا بات۔ تو نبی علیہ السلام ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہو گئے۔ یہ تو ہوا عربی قصیدہ۔ اور 1000 سال ایران میں آگ جل رہی تھی، آگ کے پجاری آئے، دیکھا آگ بجھی ہوئی ہے تو کہا کہ کیا ہو گیا؟ فرمایا راتی حضور آ گئے۔ ساوا دریا خشک ہو گیا، خینہ زمیں جب پیاسے آئے پانی پینے کے لیے تو وہ پیاسے ہی لوٹے، کہا وہ کیا ہوا؟ میں حضور آ گئے، اب یہ پانی ختم ہو گیا، اب دوبارہ نئے سرے سے پھر پانی آئے گا۔ اور نار ایسے چل رہی تھی، صبح ایسے چل رہی تھی، لوگوں نے کہا اس کا رخ کس نے بدلا؟ فرمایا حضور آ گئے۔ اب یہ ساری باتیں، اور ان کے بادشاہ کے کسریٰ بادشاہ کے محل کے کنگرے گر گئے اور اس کے اندر دراڑ آ گئی۔ اس نے کہا بھئی کیا ہوا؟ اتنا عرصہ ہوا؟ فرمایا رات حضور آ گئے، اب قیامت تک رسول اللہ کی حکومت چلنی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ مسلمان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے باطل کی طرف مائل ہوئے تو پھر ان کو سزا تو ملنی ہے۔ حافظ یہاں بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا اذا اللہ ذقناک ضیف الحیات و ضیف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا۔ یہ خطاب رسول اللہ کو ہے، مراد امت ہے۔ اے میرے حبیب کی امتی ہو، صحابہ سے لے کر قیامت تک آخری امتی یہ سن لے کہ اگر مسلمان ذرہ برابر بھی باطل کی طرف مائل ہوئے، ذرہ برابر شیئا قلیلا، تو پھر اللہ مسلمانوں کو دنیا میں بھی دگنی سزا دے گا اور آخرت میں بھی دگنی سزا دے گا۔ یہ قرآن کی نص ہے، ان کو دگنی سزا ملنی ہے۔ ایک تو جس نے مانا نہیں نا دین کو، اس کا مسئلہ اور ہے، ایک مان کر پھر باطل کی طرف جا رہا ہے، ذرہ برابر بھی سارا نظام باطل کا چلانے کے بعد پھر کہتے ہیں مسلمانوں کو کیا ہوا؟ تو میں نے کہا حضور آ گئے، بات تو ختم ہو گئی، تم کو دگنا سزا دنیا میں بھی ملنی ہے۔ پورا عالم اسلام بتائے کہاں امن ہے، کہاں سکون ہے، کہاں چین ہے، ہر طرف مسلمان ہی۔ 1 کروڑ کے قریب مسلمان بے چین ہیں چائنا میں، صرف 20 لاکھ جیلوں میں ہیں، ان کو زبردستی ان کی بچیوں کو کفار کے ساتھ شادی کرائی جاتی، ان کو قرآن پڑھنے کی چھاپنے کی اجازت نہیں ہے، روزہ رکھنے کے بعد چائنا کے مسلمانوں کو گرا کر ان کے منہ میں پانی ڈالا جاتا کہ تو نے روزہ کیوں رکھا؟ یہ تو ادھر ہے، باقی یہاں کیا ہو رہا ہے اور شام میں کیا ہو رہا ہے؟ 10 لاکھ 1 ملین عورتیں وہاں بیوہ ہوئی ہیں شام میں۔ ہمارے وہ بلال عبداللہ صاحب گئے مدد کے لیے تو انہوں نے واپسی مجھے بتایا 1 ملین مسلمان عورتیں بیوہ ہوئی ہیں وہاں۔ ہاں جی، تو اس کا سارا کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم خود ہیں۔ اقبال کہتا ہے سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ اتنے روٹی نہیں پوری ہوئی۔ 1 مہینہ مستانہ صاحب حضور نے صحابہ نو ادھی کھجور دیتی ایک ٹائم، 1 مہینہ محاصرہ رہا نا غزوہ خندق دے موقع، صحابہ پیٹا تے پتھر بدے ہوئے سن، ایک نے بھی نہیں کیا حضور روٹی کی تو کھانی، اتنے 72 سال ہوئے روٹی 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 کر دے نا، روٹی کی تو لبنی نا۔ حضور نے کدی بھی نہیں، میں پوری سیرت میں نے حضور دیاں سیرتاں بھی یاد ہیں تے صورتاں بھی تے نظام مصطفیٰ بھی، لمبیاں لمبیاں حدیثاں میں سارا اپنا پورا تاریخ لبا گیا رسول اللہ دا منشور یاد کیتا ہویا، ساڑھا منشور ہوئی ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا ہوا، اور تو ہمارا منشور ہے ہی کوئی نہیں۔ ہاں روٹیوں کے منشور اوروں کے سڑکوں کے اوروں کے ہیں، نہ سڑکیں ملیاں 72 سال، نہ روٹیاں ملیاں، نہ عمل ملیا، نہ سکون ملیا،
آخر مڑ کے رنجیت سنگھ دا مجسمہ لا کے قلعے وچ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਪਕੜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਫਿਰ ਦਾਤਾ ਅਲੀ ਅਜਵੇਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਘੋੜੇ ਬੱਧੇ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸ਼ਰਫ ਉਨ-ਨਿਸਾ ਗਵਰਨਰ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਦੀ ਧੀ ਇਕਬਾਲ ਕਲੰਦਰ ਲਾਹੌਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੇਟੀ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਈਦ ਕੁਵਤ ਹਾਫਿਜ਼ ਯਕਦੀ ਗਰਨ ਪਰ ਕਾਇਨਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾ महवरन। उन्होंने कहा माँ कुरान और तलवार साथ साथ है। कुरान इसलिए ताकि तलवार को जुल्म पर न चलने दे और तलवार इसलिए ताकि कुरान का रास्ता साफ करे। बस इतनी बात। तो उसने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र के अंदर कुरान भी रख दिया जाए और तलवार भी रख दी जाए और मेरी कब्र पे फुल नहीं पड़े, मेरे लिए यही काफ़ी है। और इकबाल कहता खालिसा शमशीर कुरान रा बुर्द अंदरां किश्वरे मुसलमानी व मुर्द। ए रंजीत सिंह काणा, ए मैं काणा उन्होंने क्या तो सिखा मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंडिया। हाँ जी, उन्हें कहा जी इन्हू तमीज़ ही कोई नहीं है, बड़ा वहायात आदमी। मैं क्या तुहाडे असी है भी सी वो काणा, ये नहीं सी मैं उन्होंने कहा है सी भी काणा। रंजीत सिंह काणा होवे वो साड़ियाँ धियां दियां कब्रां भी खोदे, बादशाही मस्जिद घोड़े भी बन्ने और पंजाब ते कब्जा भी कर लवे। तो फिर अंग्रेज़ों पंजाब अंग्रेज़ों दिल्ली कब्जा कर लिया, रंजीत सिंह काणे इत्थे कब्जा कर लिया। आखिर उन्हें फिर सारा कुछ करन तो बाद मैं उन्होंने सिर्फ काणा क्या तो वह कहते ने वाहियात मौलवी ये फलाना है। और मैं आखा तो फिर 1971 सिख जनरल अरोड़ा खान जनरल न्याजी को हुसैन भी कराए, वो तस्वीर मौजूद है। वो सिख जनरल सी अरोड़ा, उन्हें जनरल न्याजी दे तो सारे एजाजात भी उन्हें खोए इस तरह। तो फिर ये सारा जुल्म जड़ा है तो तारीखों में मौजूद है। सिख जरनल होवे तो साढ़े जरनल को शिकस्त दे सैर कराए तो 90,000 मुसलमानों की फौज उत्थे कैद हो जाए। तो मैं सिखां दे बारे दो जुमले कहां, सिखां नूं इतनी तकलीफ हो गई। एदा मुजरिम है खुद हन इस वास्ते कि करतारपुर तुसां किहड़े शौक च खोलिया, सानू भी दसो ना। तुहाड़ियां धीयां 70,000 चुक के लै गए, हिंदू तो सिख पाकिस्तान बनया। इस सिले तुसीं उन्हां नूं करतारपुर खोल के दिता है कि तुसीं साड़ियां धीयां चुक के लै गए हो। ये सारियां गल्लां सानू कोई समझाए। हुजूर फरमाते हैं वलक़द ऊज़ीतु फ़िल्लाहि वमा यूज़ा अहदुन। मेरे आका ने फरमाया दुनिया में जितना मुझे सताया गया ना किसी को नहीं सताया। हालात कदों ठीक होए? मैं दसवां जरा तुसी हालात कदों ठीक होए? जब हुजूर नूं लोग इत्थे पत्थर मार देते हो तो हालात ठीक सन। हुजूर फरमाते हैं एक महीना मैं ते बिलाल कोई शै नहीं सी खाण वाली साडे कोल। हुजूर ने फरमाया मेरे ते बिलाल ते एक महीना इहो जिहा गुजरिया कि साडे कोल खाण दी शै कोई नहीं सी। दोवें जहानां दे वाले इत्थे रोटी दी खातिर सारा कुछ अपनी मिलत भी वेची जा रहे हैं, मुल्क भी वेची जा रहे हैं, अपनी इज्जत भी वेची जा रहे हैं। कतरी गुंडे शहजादे, शहजादे इस्लाम में शहजादियत दा केड़ा तसव्वुर है जी? कतरी शहजादे आ रहे हैं जी, दुबई दे शहजादे आ रहे हैं तो अपनी ज़मीन उन्होंने जी हमारे लिए शिकार करना अपनी ज़मीन में मना है। वो गुंडे आवन उन्होंने शिकार दियां जगह भी देन। फिर अगलियां गल्लां ऐसियां जिहड़ियां मैं बयान नहीं कर सकता। फिर उन्हों की हिफाजत भी करन। इत्थे मुसलमानों की 5-5 साल धियां ना रैप हो जान, उन्हों की हिफाजत वास्ते कोई नहीं। उन्होंने गुंडिया की हिफाजत वास्ते जनाब हैलीकॉप्टर भी मौजूद, तो पुलिस भी मौजूद, तो रेंजर भी मौजूद। क्यों जी? कहते ने गुंडे आए हुए साड़ियां इज्जत लुटन। ये सारा कुछ तां ही होना है शेरो जे तुसी कोई बदलो। साड़ियां तकरीरां सुन के बाद कहना मौलाना गल्लां तो ठीक कीतियां लेकिन ना मतलब है कि साड़ी सुई उत्थी खड़ी, असा नहीं अगे बढ़ना। तो फिर इंज ही होना है, फिर इंतज़ार करो, फिर इंज ही होना है जो कुछ कश्मीर हो रहा। हम कश्मीरियों के साथ हैं, लेकिन जो यहाँ जिहाद के लिए जाएगा वो कश्मीरियों का भी दुश्मन है और पाकिस्तान का गद्दार है। और कुरान क्या कहता है? वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह वल मुस्तदाफीन मिनर रिजाल वन निसाए वल विल्दानिल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िल क़रियति ज़ालिम अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा अल्लज़ीना आमनू युक़ातिलून फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना कफ़रू युक़ातिलून फी सबीलित ताग़ूत फ़क़ातिलू औलिया शैतान इन्न कैद शैतान कान दईफा। मैं तुम्हें क्या हो गया तुम नहीं लड़ते? भाई ये तो कुरान की नस है। क्या हो गया तुम क्यों नहीं लड़ते? क्या हो गया तुम्हें? वहां मर्द औरतें बच्चे कमजोर कहते हैं या अल्लाह ये बस्ती वाले तो बड़े जालिम हैं, या अल्लाह इस बस्ती जो सानू कढ़, या अल्लाह साढ़े वास्ते अपनी तरफों कोई वाली वारिस बना,
کوئی مددگار بنا. اگے اللہ نے فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ. فرمایا مسلمانوں دی شان اے وے کہ اللہ دی راہ وچ لڑ دے. کیوں جی؟ مسلمان کس کے لیے لڑتے؟ اللہ کی راہ میں. اور کافر والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، فرمایا کافر شیطان کے لیے لڑتے ہیں، شیطان کے لیے لڑتے ہیں. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فقاتلوا اولیاء شیطان، فرمایا نہ شیطان دے یاراں نو قتل کرو. یہ جہاد کا لفظ نہیں آیا، ورنہ نہ مولویاں بھی تعویل کر دیں جی جہاد کا معنی ہے محنت کرو. اتنے قتل کا لفظ آیا، فرمایا فقاتلوا اولیاء. اقبال کہنا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ پہ توفیق فقیہان حرم. اقبال کہندا ہے نہ خود تو بدلنا کوئی نہیں، جہاد تو کرنا کوئی نہیں، انہاں حضور دی تلوار دی بھی نفی کر دینی. امریکہ گندی تہذیب پھیلانے کے لیے ایٹم بم پھینک چکا، گندی تہذیب پھیلانے کے لیے افغانستان لتاڑ چکیا، پورا عالم اسلام تباہ کر چکیا، پھر بھی وہ ایٹم بم بنا رہا تھے، اپنے بڑے بڑے ہتھیار تیار کر رہا. میں جس مسلمان کو سنیا کہندا نہیں جی اسلام اخلاق سے پھیلا، حضور دی تلواراں دی انہاں نفی کی تھی. حضور نے ظاہری حیات قبلہ 100 جنگاں تقریباً حضور نے لڑیاں، 74 تے بڑیاں نا تے چھوٹیاں جھڑپاں ملا کے 100 جنگاں بندیاں. اے 10 سال ہے تے پتہ ہے کتنا بنتا ہے؟ ہر ایک مہینے تے 4 دن بعد جنگ بندی، ہر ایک مہینے 4 دن 6 دن بعد حضور جنگ لڑی. خلق عظیم دے مالک تسی تے میں کہڑے اخلاق منہ وچ پہ موتی گرنین کہ تہاڈی میریاں گلاں نال لوگاں من جانا ہے. مکہ بھی فتح ہویا تے تلوار نال ہویا، ہاں اخلاق نال فتح نہیں ہویا. مکہ حضور جدوں تلوار لے کے گئے نا پھر مکے والے نسے. تو پھر حضرت سعد بن عبادہ جدوں ویکھیا نا وہ سارے ظالم کھڑے سن، حضرت بلال نو کٹن والے، حضرت حبیب دے جسم میں سوراخ کرن والے، حضرت سمیہ دے ٹکڑے کرن والے، رسول اللہ نو پتھر مارن والے، صدیق اکبر دے منہ تے جتیاں مارن والے، حضرت حبیب نو پھانسی تے بن کے جسم کٹن والے، وہ سارے جدوں کھڑے نا تے حضرت سعد بن عبادہ دے قیادت انہاں نو جھنڈا دیتا تے سب تو زیادہ صحابہ انہاں دی قیادت وچ سن. انہاں کو برداشت نہ ہویا، فرمایا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ. فرما ہٹ جاؤ، آج حضور آ رہا ہے، آج کعبے بھی بندے وٹ کے رکھ دیں، ہٹ جاؤ. یہ اسلام کا مزاج ہے. یہ نہیں اسلام دی مطلب ترجمانی ہو سکتی تو بزدل بندے دا کام ہی کوئی نہیں. جتنی ٹنگا ایویں میں تقریر میں کر رہا ہوں تو مجمع چ لوگوں دیا ٹنگا کمی جا رہی ہو، تقریر میں کر رہا ہوں تو ٹنگا انہاں دیا کمی جا رہی ہوں. او جی مولانا صاحب تو بڑی ڈاڈیاں گل دسو نا کی گلاں کریے کہ کشمیر کے اندر حالات بہتر ہیں؟ نہیں بہتر ہے کہ وہاں جی 100 دن تو زیادہ ہو گیا مسلمانوں دیا دھیاں جڑا اتنے کرفیو تو 1 گھنٹے کا بھی مان چ نہیں ہوتا جی. کتنا تھوڑے میرے گھر روٹی ہوتی کہ اسی ہفتے بعد کتنا مہینہ بھی ہونا کسی سے زیادہ سے زیادہ. تو پانی 1 گھنٹہ بجلی بند ہو جائے لاہور پانی مک جاتا گھر، دسو انہوں نے کی بیت رہی. لیکن نہیں، ہم امن والے لوگ ہیں نا، امن والے لوگ. امن اس طرح ہی ہونا ہے جو کچھ تسی کر رہے ہو. ایٹم بم ہو دیا اینج ٹنگا کمی جا رہی ہیں، اینج ضرب و حرب تو بیگانہ جے ہو گیا مسلمان. قاتلوا ائمۃ الکفر، فرماؤ کفر دے وڈیرے نو کٹو. اے قرآن دی نص ہے، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ. فرماؤ مسلمانوں کے انہوں قتل کرو کافراں نو یہاں تک کہ پوری دنیا میں حضور کا دین آ جائے. یہ فتنہ قرآن نے کیا کفر فتنہ ہی دنیا میں کوئی نہ. یہ تو کہنے نہیں امن کے ساتھ رہو. تو میں کہ رہو امن نال کرتارپور دا ایک اور بارڈر کھول دیو، سارے بجٹ اتھے لا دیو اور پھر اتھے جا کے سکھاں نال بھنگڑے پاؤ اور سکھاں نال جناب جفے پاؤ کہ تسی ساڑے بڑے خیر خواہ ہو. لیکن یاد رکھو سدا یہ وقت نہیں رہنا. اقبال کہندا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. ہاں یہ سدا نہیں نہ دی گنڈا گردی رہنی. انشاءاللہ محمد عربی دا دین آنا ہے. عالم لوہار ایسی دا لوہار گل بڑی وڈی کر گیا، کہنے لگا قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو تے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیان. او دن پھر پتہ لگنا او میں حضور دا نام کیوں نہ چومیا. جنہاں واسطے تو حرام حلال کٹھا کیتا انہاں تے تیرے تے مٹی پا کے چلا جانا ہے. ہسن دے کے رون لئی تینوں دتا کس دلاسا ہو، عمر بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ پتاسا ہو. تے سوڑی سامی سٹ گتے سن تے پرت نہ سگ سے پاسا ہو. تے صاحب تے تو لیکھا منگسی باہو رتی گھٹ نماشا ہو. او دن پتہ لگ سی جو اتنی ساری لوگ سٹ گتے سن. آنا اتھے رسول اللہ نے. میرے آقا نے پوچھ لیا ہاں جی تسی کتے سی؟ کہندے حضور میں تو فرصت ہی کوئی نہیں سی، میں تو کوٹھیاں بنا رہا
میں تو کدی ڈیفینس بنایا کدی بیریہ بن گیا، کیوں جی؟ تو حضور دا اپنا گھر مبارک کتنا سی پتہ ہے؟ ام المومنین فرماندیاں ساڈا چھت اتنا اونچا سی ہاتھ لگ جاندا سی چھت، دوویں جہاناں دے مالک، دوویں جہاناں دے مالک۔ اساں دین نال کی کر رہے ہیں؟ حضور دا نام آوے تے اچھا تہاڈی میری عقل کتنی ہے پتہ ہے؟ مولویاں حضور دی شان دی حد بندی کرنی، یا انہاں سائنسداناں یا مفکر جڑے ٹی ویاں تے بیٹھے ہونے جنہاں نوں منہ دھوڑ دا پتہ نہیں، اے حضور دی عزت دے بارے گل کرنے بیٹھ۔ پتہ ہے جی ساڈے بزرگاں نے کی لکھیا؟ فرمایا عقل دے 100 حصے، ایک حصہ آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جڑا آخری پیدا ہونے والا انسان ہے، ایک حصہ سارے نوں اودے وچوں ملے گا، باقی 99 حصے اللہ نے اپنے حبیب نوں عطا فرمائے۔ ساڈا تو اتنا ہی ہے، کیوں جی؟ سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہندے نے حضور سانو جہلاں نوں پینڈواں نوں سانو جٹاں نوں کی پتہ ہے تہاڈی شان کیوے، سانو تو اتنا ہی پتہ ہے جو منگنا ہے تہاڈے کولوں منگنا ہے، بس اتنا ہی منگنا ہے، سانو اور کوئی پتہ نہیں۔ یہ سکالر کون ہوتے ہیں جن کو منہ دھونے کا پتہ نہیں ہے؟ یہ حضور کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کھڑے ہو کر، اور پھر آپ ان کی باتیں مان لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں جی وہ مولانا صاحب نے کہا تھا یہ باتیں۔ کیوں جی؟ وہ جو میں نے درود شریف میں نے اس لیے نہیں کہتا لوگوں کو اونچا پڑھو کہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ جب ان اللہ و ملائکتہ پڑھ لیا اس کے بعد پھر مولوی کہے کہ اونچا پڑھو، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ درود شریف پڑھنا ہے؟ اور اس کا فائدہ کتنا ہے جی؟ اعلیٰ حضرت بریلوی فتاوی رضویہ حدیث پاک نقل کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا حضور دے روضہ اقدس تے، انہوں اتنی تیز اللہ نے سنوائی دی طاقت دیتی بھئی دنیا دے کسی کونے بندہ درود شریف پڑھے نا تو فرشتہ کہندا یا رسول اللہ ان فلان ابن فلان یصلی علیک السا، حضور فلانا جڑا فلانے نا پتر ہے نا انہیں ہونے تہاڈے تے درود پڑھیا جی ہونے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی پھر ایک شعر نقل کیتا، فرمایا جامی دے ہم اے قاصد آخر باز گو در مجلس آن نازنین حرف گر عظمی رود۔ اعلیٰ حضرت شعر نقل کیتا، عرض کی تھی اے قاصد یعنی وہ قبر انور دے پاس کھڑے ہونا ہے، مزار اقدس دے قریب کھڑے ہونا ہے فرشتے، اور میں جان دے دیاں گا مینو ایک واری دس کہ میرا نام حضور دی بارگاہ تو لیا، میں جان دے دیاں ایک واری دس، ہاں ایک واری تو دس کہ حضور دے سامنے تو میرا نام لیا کہ فلانا فلانے نے پتر درود پڑھ رہے سے۔ اتنا وڈا بندے دا اعزاز ہوئے، بندے دا نام ہی حضور دی بارگاہ وچ لیا جائے، او دے پیو دا بھی، کیوں جی؟ تو بندہ پھر حضور تے درود نہ پڑھے، قیامت والے دن حضور ہی آن کے تے گل بڑھنی۔ اے مت کوئی سمجھے میں نیکیاں دی وجہ تو چلا جاواں گا۔ آدم تھی تا عیسیٰ مسیح اتھے نفسی بولے سی ہر نبی، اتھے آکسی ہکا امتی احمد نبی صاحب کمال، دل لگیا بے پرواہاں نال جتھے دم مرن دی نئی مجال صلی علیہ ذوالجلال۔ کیوں جی؟ اے پیر میرے علی شاہ گل کی تھی، اعلیٰ حضرت بریلوی بھی یہ کی تھی، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ یہ تو ماں بھی ویکھ کے نس پینا، جدو پیو بھی ویکھ کے نس پینا، جدو دھیاں بھی ماواں نو ویکھ کے یار نو ویکھ کے نس پینا، کدھر کوئی نیکی نہ مانگ لوے تے دسو تہاڈی میری وجہ تو حضور رو پین گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے۔ خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اور حضور نے خود اپنی شان اس طرح بیان فرمائی، وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا شفیعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا یئسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی۔ حضور فرمایا سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں گا۔ حضور فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی قیادت میری ہو۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں۔ لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ کریم ایسا ملا جس کے کھلے ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسو پھر تمہارا دل کیوں اضطراب۔ حضور نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا، فرمایا اسلام اجنبی آیا تو پھر غریب ہو جائے گا، فتوبہ للغرباء۔ تو حضور نے خوشخبری عمرہ نہیں کہ امیراں نو خوشخبری ہوئے، فرمایا غریباں نو قیامت تک خوشخبری، جدوں ہی میرے دین تے اوکھا ویلا آنا ہے انہاں سینے لا لے۔ سانو یہ دے فخر ہے اور قیامت تک ساڑیاں نسلوں بھی فخر رہنا ہے کہ اسی محمد عربی دے غلام ہاں۔ کس منہ سے کہتا ہے اپنے آپ کو عشق باز، اے روسی آؤ تم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا،
کس گل نال اسی دعوے کردے اسی عاشق رسول ہاں تے صحابہ پیٹ اتنے پتھر بند کے تے 50,000 لشکر دے سامنے کھڑے رہے، ایک دن بھی نہیں کیا حضور کی بنے گا، ایک مہینہ ہو گیا روٹی کوئی نہیں، صحابہ دیاں دکانیں کوئی نہیں سن، ساڑی بہت دکان، صحابہ دے پتر کوئی نہیں سن، یہ اتنے وڈے پیٹ ہو گئے مسلمانوں دے، سکھاں نوں بھی روٹی لبدی، ہندوؤں نوں بھی لبدی، عیسائیوں نوں بھی، یہودیاں نوں بھی، کوئی کہنا جی مرزائیت کی خاطر، یہ مرزائی بننے کے لیے جعلی ویزا لینے کے لیے جرمنی میں کہتے ہیں ہم مرزائی ہیں، دس جدو تو یہ لکھ دیتا میں مرزائی ہاں، اتو وچ والی گل تے فیصلے قیامت نو ہونے نا، تو اسے ویلے کافر ہو گیا جدو تو حضور دی ختم نبوت دا انکار کر، روٹی دی خاطر پتہ نہیں تو جرمنی پہنچنا بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں تینوں اتنے روٹی لبنی بھی ہے کہ نہیں، تو رسول اللہ نال بے وفائی کر دیتے۔ ساڑھے مسلمانوں دے اتنے وڈے پیٹ ہو گئے کہ جناب اپنے دین دے بدلے ویزے لے لیں، کائنات کوئی اور ہے جی ہو جائے، آپ بدلو واپس ہوو حضور دے دین وال واپس آؤ، اسے واسطے حضور دے گھر مہینہ اگ نہیں سی جلدی، کیڑا تواڈے وچوں میرے سمیت کیڑا مولوی پیر ہے، کیڑا غریب ہے جے دے گھر مہینہ روٹی نہیں پکدی، حضور دے گھر مہینہ روٹی نہیں پکی، حضرت ام المومنین فرماندیاں نے ایک مہینہ حضور دے گھر چولہا نہیں جلیا، مطلب روٹی نہیں پکی، کیڑا غریب ہے قیامت تک جے دے مہینہ روٹی نہیں کھادی، یہ دس گئے میرے آقا و مولا جدوں بھی کوئی بھوک دا خیال آوے پھر میرا خیال ضرور کرو، بھوک دی خاطر دین نہ پہ ویچنا، تو حضور دے گھر مہینہ آگ نہیں جلی، کیڑا مسلمان غریب ہے، اللہ نے انہوں نے سب کچھ دیتا ہویا لیکن دین کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ خدا سے مانگ جو مانگنا ہے اے اکبر، خدا سے مانگ جو مانگنا ہے اے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں ہے سوال کے بعد۔ ہاں جی ہاں جی، اللہ دی طرف رجوع کرو، اللہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہاری اللہ مدد کرے پھر تم پر کوئی غالب آ نہیں سکتا، انہوں نے یقین ہی کوئی نہیں، اور ٹرو تو صحیح نہ یار، کوئی کفر نو کوئی دھمکی تے لاؤ نا، تسی اتنے تہاڈے کول تے سب کچھ اللہ نے دیتا، صحابہ کول کتنی 8 تلواراں سن، حضور نے فرمایا چلیے، انہوں نے کہا جی چلیے، بندہ گیا 1000 کھڑیا، کسی ایک نہیں کہ 8 تو بعد 305 صحابہ سن تے 8 تلواراں مل گئیاں، 8 نو تو باقی 297 او دسو تے لین وچ کی سمجھ کے کھڑے سن، انہاں کو تو تلوار ہی کوئی نہیں سی، تلواراں تے 8 سن جڑیاں 305 سن، 8 نو مل گئیاں، باقی جڑے لین انج کر کے کھڑے سن وہ کس بھروسے تے کھڑے سن، اپنی ایمان نال تسی دسو، بس ایہی گل ہے مسلماناں گل بھلا دیتی، جناب ہر ویلے مادیت دے نام تے سوچ دین، باطل فلسفے پڑھاندے سکولاں کالجاں چ، باطل فلسفے، باطل مردود فلسفے، اور پھر انہاں فلسفیاں دے اوتے اسلام دی تعمیر کرنا چاہندے ہیں، جدوں فلسفہ ہے ہی وہ باطل، تو رسول اللہ دا اسوہ حسنہ لے او دے اوتے عمارت کر تعمیر، او اپنے شاگرداں نو دس انج ہویا جی، انج ہویا، حضور انج تشریف لے گئے، حضور انج تشریف لے گئے، غزوہ موتا پتہ ہے اے دے وچ حضور نے اپنا قاصد بھیجے نا حضرت عامر بن حارث نو، قیصر روم دی طرف خط، وہ میرے کو کتاب موجود ہے میں لیا نہیں سکیا، تو حضور دا ایک خط جڑا ملوک ارد نو لکھے حضور نے پوری دنیا دے بادشاہاں نو، فرمایا کلمہ پڑھو بچ جاؤ گے، لفظ کیا کلمہ پڑھو بچ جاؤ، کلمہ پڑھو بچ جاؤ، نال حضور ایت بھی لکھ دے سن قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہ حضور ایت بھی لکھ دے سن کہ میرے اللہ دا حکم ہے پھر تواڈے نال اسی لڑنا ہے جڑے تسی ایمان نہیں لانا، اسی تانوں وڈ دینا ہے، حضور نال ایت بھی لکھ دے سن، نہیں 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 امن کا در، وہاں کیڑی جگہ امن دا در سی میں دس نہ تو، امن دے امر اس دن ہونا ہے جدوں بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جان گے، امن انج نہیں ہونا بلال نو مکے دیاں گلیاں گھسیٹا جا رہے ہوئے تے پھر امن دی گل ہونی، امن اس دن ہونا ہے جدوں رسول اللہ کعبے دا دروازہ خود پکڑ کے کھڑے ہو جان، جدوں حضور نو کعبے چ داخل نہ ہون دین امن دیاں گلاں نہیں ہونیاں اس ویلے، ہاں جی امن اس دن ہونا ہے جدوں بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جان گے، سارے مجرم این جناب سر جھکا کے حضور دے سامنے کھڑے ہون فتح مکہ والے دن، فرمایا دسو آج میں تواڈے نال کی کراں، اس دن پھر امن دی بات ہونی، حضور نے فرمان کہ جاؤ بھئی آج میں نے سب کو معاف کر دیا، چلے جاؤ ساتھ، اس دن پھر امن دی بات ہونی، الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، فرمایا اسی کعبے چ بندے وڈ کے رکھ دیا، کیوں جی یہ سعد بن عبادہ نے اتنے شعر پڑھے، سارے دے سامنے شعر پڑھے، بندے وڈ کے رکھ دیا، ارتجت آل مکہ تھا، مکے کفر ہلدا ہے تلوار نال، جدو سعد بن عبادہ نے گل کی تھی نا تے حدیث پاک دے الفاظ ہیں ارتجت آل مکہ تھا، ارتجا یرتجو ارتجاج دا معنی ہے لرز اٹھنا کمبن جسے زلزلہ آندا، پورا مکے والے انج ہو گئے، انہاں کہ آج تے بچی کوئی نہیں، انہاں پھر ایک زنانی نو شعر لکھ کے دیتے،
اور شعر لکھ کے دیتے حضور جنت المعلا دی طرفوں تشریف لے آ رہے سن، سواری ہوتے سوار، اور حضور دے ارد گرد تلواراں پکڑیاں، صحابہ چل رہے ہیں کر کے، اور منظر کیا ہو جاؤنا تلواراں پکڑ کے، تسبیح کسے صحابی دے ہاتھ چ نہیں سی اس دن، سارے دے ہاتھ چ سن تلواراں، تے حضور اونٹنی ہوتے سوار، ایک زنانی آئی، زنانی حضور دی اونٹنی دے اگے کھڑی ہو گئی۔ یہ ہیں عورتوں کے حقوق، نچانا عورتوں دے حقوق نہیں، ہاں جی شمع محفل بنانا حضور نے، وہ میں نے پورا خطبہ یاد ہے حجۃ الوداع دا، وہ بھی حضور عورتوں دے حقوق دی گل کیتی، فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، فرماؤ میں ظاہری دنیا سے جا رہا ہوں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، فرمایا تم نے اللہ کا نام لے کر ان کو اپنے نکاح میں لیا، اور اللہ کے نام سے تمہارے لیے یہ حلال ہوئی ہیں، ان کے ساتھ ظلم نہیں کرنا۔ حضور ظاہری دنیا سے جاتے بھی عورتوں کے حقوق دے گئے، یہ عورتوں کے حقوق نہیں ہیں انہوں نے بیڈمنٹن کھلاؤ، ہاں جی جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و میر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے نے حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا دا دوپٹہ چند سورج نہیں ویکھ سکیا جنہ دی قیادت مسلمانہ دیاں عورتیں جنت جانا۔ بہرحال یہ بات ہے، جب وہ عورت آئی نا حضور کے سامنے تو شعر لکھ کے لے آئی، یا نبی الہدا الیک لجا حی قریش ولا تحین رجائی، حین ضاقت علیہم سعۃ الارض وعادا ملاء السماء، ان سعدا یضید قاسمۃ الزہر باہل الحجون والبطحاء، خزرجی لا یستطیع من الغیظ رمانا بالنصر والعواء، ونادا یا حماد الادبار اہل اللواء، لتکونن بالبطاح قریش فقعت القائی، فانہینہ فانہ اسد الاسد لدى الغاب عند والغ الدماء۔ اے اس عورت نے حضور کے سامنے آ کے شعر پڑھے، یا رسول اللہ اہل مکہ تے آج زمین تنگ ہو گئی وسعت دے باوجود، آج یہ پناہ منگنا چاہتے ہیں لیکن پناہ دا وقت گزر گیا، یا رسول اللہ جے سعد بن عبادہ اینج نعرہ لاندے آج مکے وچ داخل ہو گیا ہے جی تلواراں دیاں گلاں کردہ، تو یا رسول اللہ مکے دے وچ آج مشرکین مکہ تے آل مکہ انج رگڑے جان گے جویں نابالغ بچیاں دے ہاتھ وچ کھومیاں رگڑیاں جاندیاں، آج یہ مسئلے جان گے، آج کچھ نہیں بچنا، تے فَانْحَيَنَّهُ فَإِنَّهُ أَسَدُ اللُّسْدِ، یا رسول اللہ یہ روکیے، یہ تو بفرا ہوا شعر ہے، اور شعر بھی ایسا لدى الغاب عند والغ الدماء، جیڑا اپنے گھاٹو تو خون پی رہے ہوئے تو انہوں کوئی آواز لا دے تو شعر نو کتنا غصہ لگدا، حضور ہے تو بفرے ہویا شعر ہے، انہوں روکیے، اے نہیں تو آج مکہ بچنا کچھ نہیں کسی نے۔ حضور نے فرمایا کون نعرہ لگا رہا ہے یہ، اسی بندے وٹ دینے، انہوں نے کہا جی سعد بن عبادہ، فرمایا اس کو جھنڈا لے لو، یہ کی کریے، فرمایا انہوں نے پتر قیس بن سعد بن عبادہ نو دے دو، جب انہوں نے دیتا تو فرمایا تیرے ابا جی تے کہہ رہے سن نال یوم یوم الملحمہ، آج تو انہوں دی جگہ نعرہ لا الیوم یوم المرحمہ الیوم تعظم الکعبہ، فرمایا نہیں نہیں آج میری رحمت للعالمین کے اظہار کا دن، آج کعبے کی اور عظمت بڑھ جائے گی، میں جو آ رہا ہوں، آج میں آ رہا ہوں۔ تو حضور نے جھنڈا انہوں کو لے لیا، اور پھر انہوں نے اور شعر انہوں نے پتر کو پڑھایا قیس بن سعد بن عبادہ کو، فرمایا تو اے اعلان کر، جدوں حضور آنچ تلوار پکڑ کے خود بھی تے نال تلوار والے غلام چل رہے ہون تے خالد بن ولید تھلو آ رہے ہون مسفلا والو، انہاں دے ہاتھ وچ بھی ہوے تلوار تے رسول اللہ چمکدیاں تلواراں ویکھن، فرمایا کون لڑ رہا ہے، میں نے منع کیا تھا کون لڑ رہا ہے، انہوں نے کہا جی خالد بن ولید لڑ رہا ہے، فرمایا خالد کو کہو تلوار رکھ دے، تے حضرت خالد نے حضور نے فرمایا میں جے روکے سی بھئی جڑے ہو نہیں لڑنا تسی کیوں لڑے ہو، انہاں کہا جی وہ صفوان بن امیہ تے اکرمہ بن ابی جہل انہاں دے نوجوان آئے، انہاں سانو روکن دی کوشش کی تھی، فرمایا پھر تسی کی کیتا، فرمایا بس میں ایک باری اینج ٹک ٹک کی تھی، میں تو کچھ نہیں کیتا، میں ایک باری اینج ٹک ٹک کی تھی تے انہاں دے 10-12 بندے رگڑے گئے، نس مرا کدھر گئے، وہ کہتے ساری نس گئے، یہ ٹک ٹک کرنی پیندی، ہاں جی اس تو بغیر کوئی امن نہیں آندا، ایک باری اسی اعلان کریے نا جی کل اسی شاہین غوری چھوڑن لگیا، سری نگر آ رہا شاہین تے غوری چلن لگا تے نال خالد ٹینک بھی شروع ہون لگا تے مودی اتھوں نہ نسے تے گل کر، مودی دا پیو بھی اتھے نہیں کھڑا ہو سکتا، لیکن پہلے شاہین کوئی کھولو تے صحیح نا گھوڑے جڑے اللہ نے تانوں دتے نے گھوڑے کھولو، یہ دا معنی ہے مسلمانوں طاقت تیار کرو، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، طاقت تیار، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی تم سے ہو سکے قوت تیار کرو، پھر قوت کی حضور نے خود وضاحت فرمائی، وہ بھی سیاستہ دی حدیث ہے، حضور ممبر ہوتے تقریر فرما رہے سن تے حضور نے فرمایا الا ان القوۃ الرمیو، الا ان القوۃ الرمیو، الا ان القوۃ الرمیو، حضور نے فرمایا قوت کا معنی یہ ہے پھینکنے والے ہتھیار تیار کرو، پھینکنے والے ہتھیار تیار کرو،
پھینکنے والے ہتھیار تیار کر. بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمے آہو. یہ دو چار پڑھ کے بس حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر تک گل کر کے نہ کہنے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں تھی. بھائی 72 سال ہو گئے اس تو اگلی گل کیوں نہیں کر دے. حضور نے اعلان نبوت بھی فرمایا, پھر حضور مکے وچ بھی رہے, پھر حضور نے ہجرت بھی کی, پھر حضور بدر وچ بھی آئے, پھر احد وچ بھی آئے, پھر خندق وچ بھی آئے, پھر مریسی وچ بھی گئے, مستلق وچ بھی گئے, ذی قرد وچ بھی گئے, غزوہ بنی سلیم کے اندر بھی گئے, پھر حضور تبوک کے لیے بھی گئے, فتح مکہ والے دن بھی. اے بھی گلاں بیان کرو نا, کیوں چھپاندے ہو دین؟ کیوں تسی دین لوگاں نوں نہیں دس دے کہ رسول اللہ ان تلوار پکڑ کے تشریف لے گئے. حضور نے ہاتھ وچ تلوار, لکڑی تلوار ضرور بنی. حضور نے تلوار صحابی نو دیتا, تلوار ٹوٹ گئی غزوہ بدر. حضور نے لکڑی پکڑ فرمایا یہ پکڑو تلوار, اور حضور نے پکڑائی تو تلوار بڑھ گئی. تلوار بڑھ گئی. کیوں؟ حضور دے گھر 12 تلواراں سن. اج جہاد دا اعلان ہوئے نا جی, اج بھائی اسی انڈیا نال جہاد کرنا ہے, پاکستان دے ادھے ہسپتال فارغ ہو جان, لوگ ہم بستر تو اٹھ کھڑے ہونا ہے, چلیے یار چلیے یار, نہ شوگر نہ بلڈ پریشر نہ بڑھیا میں سسک جو مر جانا ہے. ہاں جی, کم اقدام اسلام دے کم تے آمن, ہسپتال بنا رہے ہیں, ہسپتال چھڈو جہاد دا اعلان کرو. میں قسم اٹھا کے کہنا ادھیاں بیماریاں مک جانیاں جہاد. اسلام نے رکھی اس واسطے سی جہاد. بڈھے صحابہ چلے گئے جنگ یرموک, کتنی عمر سی انہوں دی؟ 86 سال. حضرت عمر بن مادی کرب بڈھے صحابی 86 سال عمر, تے صحابہ کہندے نے کوئی ایک رومی سپاہ سالار ہے جڑا 1000 دے مقابلے چ, او دا گھوڑا بھی تے دی شکل بھی ویکھ کے ڈر لگدا سی. صحابہ کہندے نے اسی انج ہٹ دے گئے, تے حضرت عمر بن مادی کرب بڈھے صحابی 86 سال عمر انج مڑ کے نہ او گھوڑے دی پوچھل ناپ لئی. فرمایا لڑائی بعد وچ ہوئے گی, جڑاں دا گھوڑا ہلا کے وکھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اتنی بات. وہ کیڑی پاور سی؟ میں کہا اقبال 86 سال بندے کی رہ جاندہ, وہ کیڑی پاور نہ ہونا دم پکڑ لی گھوڑے دی. 1000 بندے دے مقابلے تنہا بندہ ہوئے, تو انہوں فرمایا گھوڑا ہلا. میں کہا بڈھے صحابی تو انج نپیا نہ جدوں. اقبال کہندا تینوں پتہ نہیں قوت سلطان و امیر از لا الہ, اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاور سی, تو گھوڑا ہلا نہیں سکیا. ہو 1000 بندے دے مقابلے بڈھے صحابی نپ لے. وہ گھوڑے تو تھلے آیا, آپ چھاڑ ماری گھوڑے ہوتے چڑھ گئے. 86 سال عمر, چھاڑ مار کے بندہ گھوڑے ہوتے چل جائے. اے اسلام دا جہاد ہے. تسی تے میں بھی تو کوئی کم کر جائیے تاکہ ساڑی قبر تے بھی کوئی آوے, فاتح تو پڑھا نہ آوے یار. قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, شمع بھی جلاؤ تو جالا نہیں ہوتا. کم از کم اتنا تو کم کر جائیے. قبر وچ بھی جائیے نا تو اتنا تو کم کر جائیے نا. اس دن دنیا تے اسی لبیک دے نعرے لانے نا قبلہ. آج تسی لاؤ نا نعرہ لبیک دا ہر ویلے. لبیک دا معنی ہے حضور اے تجدید آد حضور نال. اے دا معنی ہے حضور میں بھی حاضر, میرے بچے بھی حاضر, میرا مال بھی حاضر, میری عزت بھی حاضر. اے تجدید وفات آد بار بار حضور نال. حضور میں حاضر, حضور میں حاضر, حضور میں حاضر, حضور میں حاضر. تے قبر اتنا تو ہوئے گا نا جدو بار بار اسی کہہ رہے حاضر, اس دن تو ساری پھر حاضری ہونی. اس دن پھر حضور فرمان, یہ تو بار بار کہتا رہا نا میں حاضر, آج میں آ گیا اس کے لیے. میں آ گیا اس کے لیے. ہاں جی, لو جی بس قبر جتنا ہی ہوئے. جدوں فرشتے پوچھن تے اسی انہوں نے کہیے ذرا رک جاؤ ہن آ جاندا. بس اتنی بات. آپ تو مٹی پا کے چلے گئے پتر, تے چاچے مامے سارے رشتہ دار یار مٹی پا کے تے چلے گئے. ہن پھر کی فرشتے تے آ جانا ہے, ہاں جی تیار ہو. تے اسی پھر کی کہنا ہے ذرا رک جاؤ ہن آ جاندا. بس اتنی وفا کر کے ضرور جانی کہ اس مان نال اسی فرشتے نو کہیے او ذرا رک جاؤ ہن آ جاندا, او جے آ گیا تے میں دس دیاں گا. بس اتنی بات. انہاں کہ اج حضور نو آن دیو نا, جواب تے میں تاں دینا ہے. تے حضور فرمایا او میری خاطر نے بڑے دکھ چلے, اوے اپنے ہی جانے دو, اپنے ہی. بس اتنی بات ہے. اسی اے محنت کر رہے ہیں,
ਲਓ ਜੀ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਜ਼ੌਕ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਚੱਖ ਲਿਆ ਸੋਈ ਜਾਣਦਾ ਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਦ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਲੱਖ ਤੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣਦਾ ਈ। ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ਼ਕ ਨਾਈ, ਕਮ ਸ਼ੇਰ ਦਲੇਰ ਜਵਾਨ ਦਾ ਈ। ਉਹ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਸਮਰਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਈਮਾਨ ਦਾ। ਜ਼ੁਲਫ ਦੇ ਪੇਚ ਕਮੰਦ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਫਸ ਜਾਏ ਫਿਰ ਫੜਕਣਾ ਕੀ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਜ਼ੁਲਫ ਦੇ ਪੇਚ ਕਮੰਦ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਫਸ ਜਾਏ ਫਿਰ ਫੜਕਣਾ ਕੀ, ਰੱਖੀ ਕਦਮ ਜਮਾ ਕੇ ਇਸ਼ਕ ਅੰਦਰ ਸਖਤ ਘਾਟੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਥਿੜਕਣਾ ਕੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਾ ਫਿਰਾਕ ਦਾ ਗਲ ਪਾਇਆ ਔਰ ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀਆਂ ਝਿੜਕਣਾ ਕੀ। ਲੱਗੀ ਜਾਗ ਤਾਂ ਕੁੰਨੀ ਦੀ ਆਸ ਹੋਈ, ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਆਲਮਾ ਰਿੜਕਣਾ ਕੀ। ਬਸ ਇਤਨੀ ਬਾਤ ਹੈ। اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقے سانو وہ بڑی ڈاڈی جگہ نے. حضور نے فرمایا میں آخرت دیاں منازل جو سب تو خوفناک منظر حضور نے فرمایا میں قبر دا ویکھیا. اگر وہ واسطے تیاری ہے تو سبحان اللہ, نہیں تو پھر آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج حضور نال پیار کرو. آج ساڑا کتنی آسان اے نکل جانیاں آخر کیوں جی ایویں بندہ گل نہ. سیدنا صدیق اکبر فرماندے سن انسان آکڑ دا کیڑی گل تو گندے پانی چ پیدا ہویا مٹی چ رول ویسی, آکڑ دا کیڑی گل تو انسان آکڑن والی گل ہی کوئی نہیں. ایک گل ہے ناز والی, اساں حضور نال پیار کرنے, اساں حضور دے با وفا غلام ہاں. حضرت جعفر طیار جنگ موتا وچ گھوڑا زخمی ہو گیا نا, زید بن حارثہ شہید ہو گئے, جعفر طیار دے ہاتھ جھنڈا آ گیا تے گھوڑا بھی زخمی ہویا تے آپ تھلے اترے نا, تے جب این تلوار مارن لگے فرمان لگے جنت اتنی قریب آ گئی, بس جنت اتنی قریب آ گئی. ہاں حضرت جعفر طیار دا بازو کٹ گیا. حضور مسجد نبی شریف وچ بیٹھے سن تے اتنے شام وچ جنگ ہو رہی سی, تے حضور فرما رہا ہے جعفر طیار کا بازو کٹ گیا دایاں, جھنڈا انہاں بائیں چک لیا, پھر بایاں کٹیا اے دوویں جتنے بازو بچے سن نا آپ نے جھنڈا اینج کر لیا. اسلام دا جھنڈا نہیں دینا, دسواں بازو بھی بندہ اے بھی کٹ جائے اے بھی کٹ جائے, جھنڈا اسلام دا پھر اینج بندہ کر لے. حضور نے فرمایا جعفر طیار بھی شہید ہو گئے. فرمایا جھنڈا عبداللہ بن رواح نے اٹھا لیا. جب عبداللہ بن رواح نے اٹھایا وہ شعر میں وہ کمال شعر ہیں تو انہوں پھر کدے سنا سا, آج تے گل مک گئی نہ ہوتے پھر سنا سا. جب حضرت عبداللہ بن رواح درباری حضور دے شاعرن جب فرمایا تو فرمایا اپنے آپ کہنے لگا مرنا تو آج ہے نا, کسی نہ کسی دن تو مرنا ہے, آج بہتر ہے آج مار. پھر آپ شہید ہو گئے, عبداللہ بن رواح بھی شہید ہو گئے. حضور نے فرمایا عبداللہ بن رواح بھی شہید ہو گئے. اب جھنڈا خالد بن ولید نے اٹھا لیا. 3000 دے مقابلے 3 لاکھ سن رومی, عقل چاہتی ہے گل. 3 لاکھ ہو سن تے صحابہ 3000 سن. 1 لاکھ دے حضور مقابلے بھیجا سی, کیسر روم نے 2 لاکھ فوج اور بھیج دیتی. رستے صحابہ مشاورت کی تھی پہ حضور نے اطلاع دیتی جائے. فرمایا نہیں یار, 2 ہی گلان, یا مر جا کے شہید ہو جاواں گے یا مار دیاں گے غازی آ جاواں گے. حضور نو کیوں تکلیف دینی. اے ساڈی تاریخ ہے, اس تاریخ دے اتنے پاکستان کھڑا ہے تے تسی بھی بہ کے یہی گلاں کیتے کرو. خدا دا واسطہ نے اے بوزدلی والیاں گلاں چھڈ دیو. اج پاکستان اعلان کرے نہیں تو مینوں اجازت دین 1 گھنٹے واسطے میں ایک تقریر کراں ٹی وی تے, آدھا گھنٹے ہی کافی ہونی. میری تقریر کٹن نہیں, پورے چینل تے چلا دیں. جی پوری پاکستانی قوم بغیر ہتھیار تو باہر نہ آ جائے نال جہاد دا نعرہ لاندے تو بھائی مینوں نپ لینا بھی تو جھوٹ مارنا سی. اسلام ہے ہی اس چیز دا نام, اسلام ہے ہی اس چیز دا نام. اسلام دے کول پاور اپنی ہے. اللہ تعالیٰ نے جدوں بدر فتح ہویا نا تے آئے گئے کافر کہنے لگا سی پھر آ جانا ہے, کہ اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. فرمایا جی تسی آ جاؤ گے تو اسی بھی آ جاؤں گے. بس اتنی بات ہے. جی اے آ جان گے اے پورا ٹرمپ انہاں نال آ جائے گا تو ساڈے نال اللہ دی مدد نہیں آنی, فرشتیاں دی مدد نہیں آنی. کمال والی بات ہے, اولیاء دیاں روحاں نہیں آنیاں, سلطان الہند نہیں آ جانا, شہاب الدین غوری دی روح نہیں آ جانی, سارے مجاہدین دیاں روحاں آ جان. یا اللہ انہاں دی مدد فرائے, کمزور ہیں یا اللہ انہاں دی مدد فرما. اپنے آپ نو بزدلیاں جو باہر کڈو, حضور نال پیار کرو. صحابہ 1200 کٹ گئے, ساڈی جاناں بڑیاں قیمتی جناب, ساڈے اسی بہت قیمتی آ گئے کہ اسی صحابہ 1200 کٹے. ہاں جی, اور صرف 15 بچے سن ہزاراں وچوں 15. وما یصلی ما خالد بن الولید من المہاجرین والانصار الا نفر یسیر. حضرت ام عمارہ اپنا بازو کٹوا کے 11 زخم لوا کے جنگ یمامہ وچ
واپس آئیاں تو انہوں نے پوترے عباد نے پوچھا یا جدت و کثرت الجراح فی المسلمین، انہوں نے کہا دادی جی سنیا بہت زیادہ مسلمان ہوتے زخمی ہوئے، فرمایا بچہ کی پوچھنا، وما یصلی ما خالد ابن الولید من المہاجرین والانصار الا نفر یسیر، فرمایا بچہ کی پوچھنا تو اتھے مہاجرین انصار چو بچے ہی کوئی نہیں سی، صرف 15 صحابہ بچے سن جڑے زیادہ زخمی سن نہیں ہوئے، وہ خالد بن ولید نہ با جماعت نماز پڑھ دے سن، باقی سارے شدید زخمی خیمے پے ہوئے سن۔ 15 دن خالد بن ولید نو پھر اتھے رہنا پیا سی کہ صحابہ چلن دے قابل ہوں۔ تے تسی تے میں آج مسئلہ ختم نبوت ہو، نہیں جی او مولوی صاحب میں باتاں کرنے ہو، او خدا دا کوئی خوف کرو، دین پھر بچنا کیوے۔ اقبال کہندا لا نبی آبادی ز احسان خداس، پردہ دین ناموس مصطفیٰ، اقبال کہندا جڑا حضور نے فرمایا لا نبی آبادی، اے نال ہی تے عزت اسلام دی قیامت تک۔ ہاں قوم را سرمایہ قوت ازو اور حفظ سر وحدت ملت ازو، اقبال کہندا امت دی جڑی طاقت ہے نا وہ مسئلہ ختم نبوت دی حفاظت وچ طاقت ہے، اور قیامت تک ملت وحدت وچ رہ سکدی تے مسئلہ ختم نبوت دی حفاظت وچ رہ سکدی۔ آن خدا بندے کے نقش ہر دعویٰ شکست تا قیامت اسلام را شیرازہ بست، اقبال کہندا رب العالمین دا کتنا احسان ہے کہ ساڑھے آقا و مولا نو خاتم النبیین بنا کے بھیجا اور قیامت تک اسلام دا شیرازہ انج بند کر دیتا کہ حضور اب آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ بس اتنی بات ہے، اپنے آپ نو بدلو اور حضور نال پیار کرو اور انے واہ پیار کرو، کیوں جی انے واہ، بغیر سوچے سمجھے پیار کرو۔